عارف وقار صاحب سے سوال کرتا ہوں رفیع خاور ننا کے بارے میں، کیونکہ خاصا وقت گزرا ہے عارف بھائی کا ان کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ عظیم فنکار تھے وہ، تو ان کے حوالے سے کچھ یادیں ہم عارف بھائی سے کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ میں میٹرک تک تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول شرق پور میں حاصل کی تھی۔ تو شرق پور ایک قصبہ ہے کوئی 18-20 میل دور، اب تو فاصلہ کم ہو گیا نئے راستے بننے کی وجہ سے، تو اس وقت کوئی 18 میل دور تھا وہ لاہور سے۔ تو شرق پور میں رفیع خاور کے والد صاحب جو تھے وہ ڈاکٹر کے طور پہ متعین تھے وہاں کے ہسپتال میں۔ تو جب ہم میٹرک میں پہنچے، یعنی جب میں 9ویں جماعت میں تھا، تو رفیع خاور اس وقت فرسٹ ایئر میں کالج میں پہنچ گئے تھے اور وہ شرق پور سے لاہور منتقل ہو چکے تھے۔ لیکن ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ وہ ہمارے اسکول کے ڈرامے کی ریہرسل دیکھنے کے لیے وہ آل دی وے آیا کرتے تھے اپنے کالج کا کام چھوڑ کے، اور وہ اسکول سے ان کی بہت وابستگی تھی۔ چنانچہ اسکول چھوڑنے کے بعد بھی وہ جو جونیئر تھے ان کے، ہم ان سے 3 سال جونیئر تھے، لیکن وہ ہماری مدد کے لیے آتے تھے ہمارے ڈرامے کی ریہرسلوں میں اور ہمیں گائیڈ کرتے تھے۔ پھر چونکہ وہ اسٹیج کے اس زمانے میں ہی بہت اچھے اداکار اسٹیبلش ہو چکے تھے، تو وہ اسٹیج کی کچھ خاص تکنیکس جو ہمیں نہیں پتہ تھی، ہمارے ٹیچروں کو بھی نہیں معلوم تھی، مثلا اسٹیج میں کس طرح کی رعایتیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس اسائڈ کیا ہوتی ہے، یہ اسٹیج پہ یہ دکھانا کہ میں نے یہ بات سن لی لیکن ساتھ والے آدمی نے نہیں سنی، اسٹیج پہ کس طرح اسٹیبلش کرتے ہیں۔ تو اسٹیج کی جتنی بھی روایات تھیں ان سے انہوں نے ہمیں واقف کرایا، اور سب سے جو بڑی نیکی انہوں نے کی کہ وہ ہمارے ڈرامے کے ساتھ ایک اضافی آئٹم خود پیش کرتے تھے تاکہ اٹریکشن بڑھ جائے پورے شو کی۔ تو ان کا ایک مشہور آئٹم تھا پٹھان اور پولیس والے کا، کہ وہ پولیس والا پٹھان کو روک لیتا ہے اس کو کہ اس کی سائیکل پہ بتی نہیں ہے تو اس کو چالان کرنا چاہتا۔ اس میں وہ جب زبانی سناتے تھے تو پٹھان کا بھی خود ہی بولتے تھے، پولیس والے کا بھی خود ہی بولتے تھے، لیکن جب سٹیج پہ کرتے تو پھر پولیس والے کے لیے کوئی ایکٹر، کوئی لڑکا پکڑ کے اس کو، کیونکہ زیادہ کام اس میں پٹھان کا ہی تھا۔ تو وہ آئٹم ان کا بڑا ہٹ تھا اور وہ فرمائش آتی تھی کہ وہ یا پٹھان والا آئٹم دکھائے۔ تو یہ تو ان سے یعنی ابتدائی ملاقات اسکول کے لیول پہ ہو گئی تھی۔ تو جب ہم نے ہائی اسکول پاس کر کے ہم بھی لاہور پہنچے کالج میں، اس دوران میں ٹیلی ویژن متعارف ہو چکا تھا پاکستان میں 1964 میں، اور 64 میں ہی ہم فارغ ہوئے اسکول سے۔ تو جب کالج پہنچے تو وہاں پہ ٹریننگ بنیادی تو ہو چکی تھی اداکاری کی، لیکن کوئی وہاں کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا لاہور میں کہ مثلاً آرٹس کونسل میں ڈرامے ہوتے تھے، لیکن وہاں ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، وہ بہت جونیئر تھے، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو وہاں کون خاص ڈالتا تھا۔ اچھا، اسی طرح ٹیلی ویژن میں تھا کہ وہ کوئی گیٹ سے اندر ہی نہیں ہمیں جانے دیتا تھا۔ تو ایک دن پھر ننا آئے اور یہ کہنے لگے، یہی نہیں رفیع خاور جو اس وقت تک ننا کے نام سے مشہور ہو چکے تھے، تو یہ الف اور نون کی ریکارڈنگ، الف اور نون ان کا ٹیلی ویژن میں شروع ہو گیا تھا، اور وہ یعنی انسٹنٹ ہٹ، بہت شہرت اس کو حاصل ہوئی، اور اس کی بلکہ ٹیلی ویژن کی مقبولیت میں جو شروع کے دن تھے ٹیلی ویژن کے، اس کی مقبولیت میں الف نون کا بڑا حصہ تھا۔ تو یہ مجھے لے گئے کمال احمد رضوی کے پاس اور کہا کہ یہ ہمارے اسکول کا بہت اچھا ٹیلنٹڈ ایکٹر ہے، تو اس کو کام دیا جائے۔ تو پہلی دفعہ مجھے اداکاری کا موقع ٹیلی ویژن پر الف نون میں ملا، اور رفیع خاور کی وجہ سے۔ تو پھر چھوٹے چھوٹے رول، اس میں اصل میں مین رول تو کمال احمد رضوی اور ننا کا ہی تھا، الف اور نون دونوں کے۔ باقی سب کردار چھوٹے موٹے آتے تھے تھوڑی دیر کے، کوئی دکاندار ہے، کوئی گاہک ہے، کوئی راہگیر ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے رول ہوتے تھے۔ تو وہ رول مجھے ملتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب کمال احمد رضوی کے پاس آئیڈیاز سب ختم ہو گئے بالکل، کیونکہ وہ مختلف پروفیشن میں دکھاتے تھے الف اور نون کو، کبھی کسی چیز کی دکان کھولی ہوئی، کبھی کوئی کاروبار شروع کیا ہوا، تو وہ ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر ان کو ٹیلی ویژن والوں نے کہا کہ آپ آئیڈیاز باہر سے خریدنے شروع کر دیں اور رائٹروں سے، اور آپ فائنل اسکرپٹ آپ ہی بنائیں لیکن آئیڈیاز آپ باہر سے لے لیں۔ تو انہوں نے پھر آفر کی کہ آئیڈیاز لائیں، تو میں نے کچھ آئیڈیاز دیے، تو کمال احمد رضوی کہنے لگے کہ یار اس کو تم پورا لکھ کے لاؤ اسکرپٹ، تم نے تو دیکھا ہے کس طرح ہوتا۔
تو پھر میں نے پورا اسکرپٹ لکھا علی فنون کا، 1 2 3 4 5 اسکرپٹ میں نے لکھے. اچھا اس میں کون سا اگر آپ بتائیے آئیڈینٹیفائی کیجیے. ہاں مثلاً جو اس میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا اور جو سب سے زیادہ یاد ہے مجھے، وہ تھا علی فنون فلمی اخبار کے دفتر میں. اچھا. کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب میں ایک فلمی رسالے کے ایک فلم میگزین میں کام کر چکا تھا کچھ عرصہ، اور وہاں کا تجربہ تھا میرا تازہ اور میں اس کا اظہار کرنا چاہتا تھا. تو اور وہ بڑا ہٹ ہوا تھا، اور وہ یعنی 99% میرا لکھا ہوا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. باقی کچھ میں تو انہوں نے کوئی 70-80% میرا رہ جاتا تھا، کچھ وہ چینج کر لیتے. یہ واحد اسکرپٹ تھا جس میں کوئی چینج نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میرا ذاتی تجربہ تھا. میں بہت نزدیک سے میں نے اسٹڈی کیا تھا فلمی اخبار کے دفتر کو، وہاں کس طرح کے لوگ آتے ہیں. مثلا وہاں ایکٹریس بننے کی خواتین، جو شوقین خواتین ہیں، وہ آتی ہیں وہاں، اور وہ کس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، کس طرح کام تلاش کرتی ہیں. مثلا تصویر چھپوانا ان کا سب سے بڑا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. ان کا خیال ہے کہ فلمی اخبار میں ایک دفعہ کلوز اپ تصویر چھپ جائے تو پھر کوئی پروڈیوسر دیکھ کے تو آپ کو بلا لے گا. یہ جو علی فنون فلمی اخبار کے دفتر میں یہ بہت ہٹ ہوا تھا. اچھا یہ بتائیے رفیع خاور صاحب کی جو اپنی شخصیت تھی اس کے حوالے سے کچھ اپنی یادیں آپ تازہ کیجئے کہ وہ کس شخصیت کے مالک تھے. لگتا تو یہ ہے کہ بہت شفیق طبیعت تھے وہ، مگر عام زندگی میں اور حقیقی زندگی میں وہ کیسے تھے؟ جی ہاں، یہ بالکل آپ نے صحیح اندازہ لگایا. وہ کافی ملنسار آدمی تھے اور واقعی بہت شفیق تھے، اور ہر کسی سے محبت سے پیش آتے تھے. اور عام طور پہ کامیڈین جو ہیں یا کوئی بھی ایکٹر ہے، وہ اسکرپٹ کا محتاج ہوتا ہے. جو اس کو رائٹر لکھ دیتا ہے وہ جا کے بول دیتا ہے کیمرے کے سامنے، اور اسی سے اس کی عزت اور شان بنتی عوام میں. تو اکثر اداکاروں کو جب عام لوگ یا ان کے فین ملتے ہیں تو انہیں بڑی مایوسی ہوتی کہ یار یہ اسکرین پہ تو بڑا چلبلا نظر آتا ہے اور بڑی باتیں کرتا ہے، اور یہاں بس سلام دعا کے بعد اسی کو بات ہی نہیں کی. تو رفیع صاحب کے ساتھ ایسا نہیں تھا. وہ مطلب جس طرح کے آپ کو اسکرین پہ نظر آتے تھے اسی طرح کے چلبلے اور اسی طرح کا وہ طنز و مزاح ہر وقت ان کا چلتا رہتا تھا. اچھا پھر ان کے دوستوں میں کچھ لوگ ایسے تھے، شرق پور میں مطلب ایک کرسچن کمیونٹی تھی چھوٹی سی، وہاں کے جو پادری صاحب تھے ان کے بیٹے تھے اور ان کا کچھ گروپ تھا. ان کے ساتھ ہماری بڑی دوستی تھی، اور ان میں سے ان کا ایک بیٹا جو جیمز تھا وہ انتہائی شریر اور انتہائی جگت باز انسان تھا. مطلب وہ تو کوئی موقع چھوڑتا نہیں تھا کہ آپ پہ جملہ کسنے کا. اب اس کا جیمز کا اور رفیع خاور کا مقابلہ رہتا تھا آپس میں، اور وہ ایسی میرا خیال ہے کہ جو پریکٹس ان کی نیٹ پریکٹس تھی نا وہ جیمز کے ساتھ ہوتی تھی. تو اکثر ایسا ہوا کہ کسی شادی میں ہم گئے ہیں تو رفیع خاور بھی ساتھ ہیں اور جیمز بھی ساتھ ہیں، تو وہاں بھانڈ آ گئے. اب بھانڈ اپنا روٹین میں جو تماشا کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بڑا ناپسند ہے کہ یار یہ بھی گھسی پیٹی باتیں کیے جا رہے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بھانڈوں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا. اب وہ بھانڈ پروفیشنل تھے اور مطلب بھانت کی بولیاں جانتے تھے. تو ہمیں اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ جب مقابلہ بہت آگے چلا گیا اور نہلے پہ دہلا دونوں طرف سے چل رہا تھا، تو ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو پروفیشنل نہیں ہے اور ان کے پاس تو بہت خزانہ ہے، تو وہ تو ان کو پچھاڑ دیں گے. تو ہم نے کوشش کی کہ ان کو نا برابر چھڑا دیا جائے، عزت رہ جائے. لیکن وہ نہ جیمز باز آئے نہ رفیع خاور باز آئے، اور آخر یہ ہوا کہ بھانڈ بھگا دیے انہوں نے. تو اس دن ان کی صلاحیت کا ہمیں صحیح اندازہ ہوا کہ یہ لکھے ہوئے اسکرپٹ کے محتاج نہیں ہیں، ان کے تو اندر سے نکلتی.